ایک کویسچن ہمارے پاس کچھ آفر کویسچن سے پہلے لے لیتے ہیں۔ ایک کویسچن تھا کہ قربانی کس کس شخص پر واجب ہوتی ہے؟ دیکھیں، قربانی کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ گھر کے جس فرد میں قربانی کے 3 دنوں میں یہ شرائط موجود ہوں گی اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی کے دن آپ کو پتہ ہے 10، 11 اور 12 ذوالحجہ، یہ 3 دن جو ہے قربانی کے دن کہلاتے ہیں۔ گھر کے جتنے بھی افراد ہوں ان میں ہمیں ان شرائط کو تلاش کرنا چاہیے۔ جس میں شرط موجود ہو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کہ اس سال چلیں ابا جان کر لیتے ہیں، اس سال امی جان کر لیتی ہیں، اس سال ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کر لیتے ہیں، اور ہم وجوب نہ دیکھیں کہ کس پر واجب ہے اور کس پر نہیں۔ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، کیونکہ جس پر واجب ہے اسے تو قربانی کرنی ہی ہوگی، اور جس پہ قربانی واجب نہیں ہے اگر آپ اس کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنا واجب ادا کریں۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو دوسرا جانور ان کے لیے لے کر آئیں، یا جیسے آپ گائے لے آئے تو چلے ایک حصہ آپ اپنا کر لیا، واجب ادا ہو گیا، پھر 6 حصے آپ نفل کسی کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے کہ ہم یہی نہ جانیں کہ ہم پر واجب ہے کہ نہیں، اور بالفرض واجب ہو رہی ہو اور ہم کسی اور کی طرف سے نفلی قربانیاں کرتے رہیں، اس میں ہم گناہ گار ہوں گے اور ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اب قربانی کی چند شرائط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، کیونکہ نابالغ پر صحیح قول کے مطابق نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا ہے مقیم ہونا، یعنی انسان مسافر نہ ہو۔ مسافر وہ شخص ہوتا ہے جو شہر کی حدود سے باہر نکل گیا اور ارادہ ہو کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا، اور پھر وہ کسی شہر میں پہنچا، فرض کریں جب تک سفر میں رہے گا مسافر ہے، اور کسی شہر میں پہنچا ہو اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی ہو تب بھی مسافر رہے گا۔ اسی طرح کہیں پہنچ گیا، واپس آ رہا ہے، رستے میں مسافر رہے گا جب تک کہ اپنے شہر کی حدود میں داخل نہ ہو جائے۔ تو یہ جو شرعی مسافر ہوتا ہے اس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، تو مقیم ہونا۔ اور چوتھا مالی کے نصاب ہونا۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں اگر سونا ہے تو کم از کم 7.5 تولہ سونا، چاندی ہو تو 52.5 تولہ، اگر کیش ہے تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہونا چاہیے، جس کی مالیت آج کل 40,000 کے قریب ہے، اور مال تجارت اگر ہو تو اس کی مالیت بھی 52.5 تولہ چاندی کے قریب پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ جو رہنے کا مکان ہے، جو اضافی مکان جو آپ نے کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں، ان کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوتا، یہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن قربانی میں یاد رکھیں کسی بھی قسم کا مال جو آپ کی حاجت ضروریہ سے زائد ہو اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، اور آپ پہ کوئی اتنا قرضہ وغیرہ بھی نہ ہو کہ اگر اس کو نکالیں تو یہ مالی مقدار ختم ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ پھر آپ پہ قربانی واجب ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس 2 تولہ سونا ہے، قربانی واجب ہوگی، کیونکہ 2 تولہ سونے کی قیمت یقیناً 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی مکان کرائے پر دیا ہوا ہے، وہ سمجھ لیں آپ کی ضرورت سے زائد ہے، اس مکان کی قیمت کا قربانی کے واجب کرنے کے سلسلے میں اعتبار ہوتا ہے۔ ایسے آپ نے دکان کرائے پر دی ہوئی ہے، آپ کے پاس 3 گاڑیاں ہیں، ایک آپ کے استعمال میں ہے، 2 ہیں، ایک ایسی کھڑی ہوئی ہے، اس کی قیمت کا اعتبار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے فرمایا کہ اگر آپ کے 6 کمرے ہیں مثال کے طور پر، آپ 4 استعمال کرتے ہیں، 2 ایسی تالا لگا ہوا ان کو یوز نہیں کرتے ہیں، ان کی قیمت کا بھی اعتبار ہوگا، کیونکہ یہ ضرورت سے زائد ہے۔ تو بس اب آپ کے گھر میں آپ تمام جو گھر والے ہیں جو مسلمان ہیں، بالغ ہیں اور مقیم ہیں اور ان کے پاس مال ہے، ہر ایک اپنے اپنے مال کا حساب کرے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ایک گھر میں شاید ہر سال 1 قربانی ہوتی تھی، لیکن آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ 2-2، 3-3، 4-4، 5-5 قربانیاں واجب ہو رہی ہیں، اور 1-2 سال سے نہیں، سال ہر سال سے ہم قربانی نہیں کر رہے ہوتے اور گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں۔ قربانی واجب ہے، اور واجب کا ترک گناہ صغیرہ ہے، اور گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے سب اپنا احتساب کریں اور شرائط کو اپنے اندر تلاش کرنے کی کوشش کریں۔